نبی کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دوسرا کرنے کے شمار فضل برکات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ معمول بنا لے روزانہ میزان تے 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ، ایسے بندے نال قیامت والے دہاڑے میں محمد خود اگے پڑھ کے مصافحہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات ایک استثناء دوسرا نظرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے 2 جمعہ مبارک تو اسی ایک ہی موضوع سماعت کر دیا کہ میلاد مصطفیٰ اندر برکات کتنیاں برکتاں ہیں۔ اگر سماعت کیتا میلاد مصطفیٰ دے اندر سنت مصطفیٰ بھی، میلاد مصطفیٰ دے اندر شفا بھی ہے، میلاد مصطفیٰ دے اندر رحمت بھی ہے، رحمت میلاد مصطفیٰ دے اندر نیکیاں دا اور اللہ دی رحمت دا نزول بھی ہے۔ میلاد مصطفیٰ دے اندر اساں سماعت کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام دی خوشنودی بھی ہے، آقا علیہ السلام دی خوشنودی نو حاصل کیتا جاتا ہے، کیونکہ اس میلاد مصطفیٰ دے اندر وہ اعمال کیتے جاندے ہیں جہاں اللہ رب العزت دی رحمت دا نزول دا سبب بنتا ہے۔ اور اے میلاد مصطفیٰ عبادت بھی ہے۔ کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور نیک لوگاں کا ذکر، اللہ دے ولیاں کا ذکر، داتا علی اجویری کا ذکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر، حضور غوث جلی کا ذکر، بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر، ذکر الصالحین کفارۃ، فرمایا اللہ دے ولیاں کا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے۔ اسی میلاد مصطفیٰ دے اندر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں جدو ہر نبی کا ذکر عبادت ہے، ذکر الانبیاء من العبادہ، ہر نبی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر امام الانبیاء کا ذکر عبادت بھی عبادت ہے۔ ذکر الانبیاء من العبادہ، یعنی اس کو یہ بھی پتہ چلیا میلاد مصطفیٰ اللہ کی عبادت بھی ہے۔ میلاد مصطفیٰ دے اندر برکات ہیں۔ سب تو پہلے اعلان اس مات کیتا، اس دے اندر بھی برکتاں، پھر اس تو بعد ساڑھے تلاوت قرآن پاک ہوندی، اس دے اندر بھی برکات، پھر اس دے اندر رڑے باری تعالیٰ خالق کائنات کی حمد بیان کی جاتی، ذکر اللہ کیتا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیتا جاتا ہے۔ سنو جسے پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کچھ لوگ کٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوئے، سیرت الانبیاء دی محفل پاک ہوئے، کسی بھی موضوع کے نال محفل پاک ہوئے، میلاد مصطفیٰ دے اندر حمد باری تعالیٰ دے لازمی ہوندی ہے۔ فرمایا کہ جتنے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوئے، جدوں وہ محفل اختتام پذیر ہونے لگتی نا، تو ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک ندا دین والا ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم۔ میں اجے وہ محفل برخاست نہیں ہوندی، اجے وہ محفل کمپلیٹ نہیں ہوندی، اجے لوگ اس محفل تو اٹھ کے گھراں نہیں جان رہے ہوندے، اجے اوتے محفل موجود ہوندی ہے۔ ایک منادی ندا دین والا ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تواڈے سارے کی مغفرت فرما چھڈی ہے۔ یعنی محفل میلاد مصطفیٰ بخشش دا بھی ذریعہ ہے، محفل میلاد مصطفیٰ مغفرت دا بھی سبب ہے، محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر آن والا بخشش دا مزدہ بھی لے کے جاتا ہے، بخشش کی بشارت بھی لے کے جاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ اس کو بھی زیادہ بھی چلیں، فرمایا ایک منادی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جو، اللہ نے تواڈے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے، مغفرت فرما چھڑی، تے کیویں دی مغفرت فرمائی؟ فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا ایک تے کھڑے ہو جو، اللہ رب العزت نے تواڈی مغفرت فرما دی۔ فرمایا دوسرا تواڈے گناہاں نوں توجہ میری طرف بھائی، فرمایا ایک نے تواڈی مغفرت فرما چھڑی، دوسرا تواڈے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڑیا ہے۔ یعنی محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر مغفرت کا بھی سبب ہے، محفل میلاد مصطفیٰ اللہ رب العزت دی طرفوں بخشش کا بھی سما حاصل کرا دیے، محفل میلاد مصطفیٰ خالق کائنات دی طرفوں مغفرت کا بھی سبب ہے، اور دوسرا بندے دے جتنے گناہ ہوندے اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا۔
یہ میلاد مصطفیٰ دی برکت ہے، شفاواں اس دے اندر، رحمتاں اس دے اندر، نیکیاں اس دے اندر، عبادت اس دے اندر، مغفرت دا سبب اس دے اندر، بخشش دا ذریعہ اس دے اندر، گناہ مانو تبدیلی، گناہ مانو نیکیاں دے اندر تبدیل کروانا ہوئے، پھر میں اپنے میلاد مصطفیٰ ہوئے، بھائی اتنیاں برکتاں میں اپنے میلاد مصطفیٰ دے اندر نے، جس جگہ پہ ہو جائے، جس گھر دے اندر ہو جائے، سوچو اللہ کتنا رحمت دا نزول فرمانا ہوئے گا۔ حمد باری تعالیٰ تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پچھلے جمعہ مبارک مسا احادیث سماعت کیتیاں کہ میں اپنے نعت مصطفیٰ ہوئے، نعت مصطفیٰ کے اندر کتنیاں برکتاں نے، اللہ دی کتنیاں رحمتاں دا نزول ہے، اور اتنا نہیں حالکہ کائنات محبوب دی سنا خانی کا بھی مصطفیٰ بھی ماں پسند فرما دے رہے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت سماعت کیتا کہ جنہ کہ واحسن من کلم ترکت دوئینی واجمل من کلم ترد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء۔ میں اپنے میلاد مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ سنن واسطے مصطفیٰ کے آپ حضرت حسان بن ثابت واسطے منبر بھی منگا دے ہیں اور خود حسان بن ثابت کو منبر پہ بھی بٹھا دے ہیں، آپ خود نیچے بیٹھ کے حضرت حسان بن ثابت درست ناخوانی سماعت کر دے رہے ہیں۔ اور کدھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعہ سماعت کیتا، خود اگے کر دیں گے، اگے وہ اور میری سنا خانی کرو، میریاں نعتاں پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جدو سنا خانی کر دیں، حضرت عمر فاروق رو کے کہتے ہیں اونچی آواز نہ پڑھو، کہ آقا فرما دیں نعت خانی کرن دے، نور دلان دے اندر ان میریاں نعتاں تیر دی طرح لگ دیا رہے ہیں۔ یہ حدیث الفاظ نے، اور مصطفیٰ کریم اپنی سنا خانی دے خوش ہونے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی شارح مشکات شریف دی تشریح لکھن والے اور شرح کرن والے ملا علی قاری عالم نبیل فاضل جلیل، بڑا نام ہے ملا علی قاری دا، وہ آپ اپنی کتاب کے اندر اپنے رسالے کے اندر اس بات کو کریں۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا توجہ کرنا، سن کے تمہیں اللہ مزہ آ جائے گا۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا عالم لسان اور شاعر لسان میں مصطفیٰ کریم کی سنا خانی بھی کر لسان، آپ کو فالج دا اٹیک ہو گیا، آپ کا ایک بازو اور ایک پاؤں حرکت کرنا چھوڑ گیا، بالکل فالج دا اٹیک ہو گیا، ایک سائیڈ بالکل ڈیمیج ہوگی، ایک سائیڈ بالکل حرکت نہیں کر رہی۔ حضرت امام بصیری 12 سال گزر گئے اس فالج کے مرض کے اندر مبتلا سن، 12 سال حضرت امام بصیری اپنے گھر کے اندر رہے، اس فالج کے مرض کے اندر رہے۔ ایک دن جدو رات کو اپنی آرام کر رہا تو کہتے ہیں ففکرت ان اعمل قصیدۃ فی مدح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنی آرام کر رہا سون لگا سی تو میرے دل کے اندر خیال آیا، میں کہا یار کیوں نہ ایک قصیدہ لکھا جائے مصطفیٰ دی شان کے اندر، ایک قصیدہ لکھا جائے مصطفیٰ کریم دی شان کے اندر۔ مصطفیٰ کریم دی شان کے اندر حضرت امام بصیری نے قصیدہ لکھیا، مصطفیٰ کریم دی شان کے اندر لکھنا، مصطفیٰ کریم خوش ہویا کر دیں گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ربائی لکھی، مصطفیٰ کریم دی شان کے اندر لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 لائناں لکھے نا، ربائی ہوئی 4 لائناں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں سوچ کے سارا دن گزر گیا، میں نے اگلا چوتھا مصرع نہ سمجھ چاہے میں کی لکھا، لکھ دیا بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے اندر اونچائیاں کی پہنچے مصطفیٰ کریم، کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سارا دن سوچتے رہے بھائی اگے چوتھی لائن کی لکھا، ربائی مکمل کتنے کرا، چوتھی ربائی بھی لائن کی لکھا۔ فرماتے ہیں میں سوچ کے رات کا وقت ہو گیا، رات کافی دیر سوچتا رہا، جب رات کو آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھول گئی، فرماتے ہیں ادھر میں سنتا مصطفیٰ کریم نے اپنا دیدار عطا فرما چھڑیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے خواب کے اندر آئے، میرے آقا نے فرمایا شیخ سعدی شیرازی کی لکھا میری شان کے اندر، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پر یا رسول اللہ ربائی پوری نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی چوتھا مصرع کی لکھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کے لکھتا کیوں نے صلو علیہ وآلہ۔ کائنات کے اندر واحد اے ربائی ہے جڑی اتنا دی ابتدا اس ربائی دی شیخ سعدی شیرازی نے کی تھی، اور اس ربائی کو مکمل مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔
یعنی مصطفیٰ کریم خوش ہویا کرتے سن. اور اس ربائی نو مکمل مصطفیٰ کریم نے فرمایا. اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام شرف الدین ہے. شرف الدین آپ کا اصل نام ہے, امام بصیری آپ کو کہتے ہیں. حضرت امام العاشقین امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدہ مرض 12 سال گزر گئے. ایک رات خیال آیا کیوں نہ مدح نبی دے اندر مصطفیٰ کی نشان دے اندر کوئی قصیدہ لکھا جائے. قصیدہ ہے بردہ شریف. بردہ کہتے ہیں چادر لو. ایدہ نام بردہ شریف کیوں کیا گیا؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں رات دے اندر سو گیا کیوں نہ مصطفیٰ کریم دی شان دے اندر لکھا جائے. حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں رات مصطفیٰ کریم دی شان لکھنا شروع کر دیتی. ایک پورا قصیدہ لکھ دیتا, پورا قصیدہ لکھ دیتا. پنکھا چلانا علی بھائی چلا دینا. توجہ. حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ رات کو میں مصطفیٰ کریم دی شان کے اندر قصیدہ لکھیا. مگر میں رات کو اپنی آرام گاہ کے اندر قصیدہ لکھ کے سوتا نا تو میری ذاتی آنکھ تے لگی پر دل دی آنکھ کھل گئی. اینی اکھاں بند ہوئی, میری ذاتی آنکھ لگی پر دل دی آنکھ کھل گئی. مصطفیٰ کریم نے اپنا دیدار عطا فرمایا. مصطفیٰ کریم اپنی اسماء خانی تے خوش ہوندے نے. مصطفیٰ کریم اپنی اسماء خانی تے خوش ہوندے نے. امام بصیری کہندے نے جدوں میں قصیدہ مکمل کیتا رات نو سویا مصطفیٰ کریم دا دیدار ہویا. مصطفیٰ کریم فرماندے نے بصیری کی میری شان دے اندر لکھیا. ہن سنائی ذات امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیڑا قصیدہ لکھیا. آج چھوٹے جے بچے نے کھڑا کر کے کہا نا او قصیدہ پڑھ تے چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی وہ قصیدہ پڑھے گا. پتہ نہیں حوصلہ تو انہوں نے ترجمے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن ایک قبولیت کی نشانی ہے ہر بچے کی زبان پہ وہی قصیدہ ہے کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام بصیری فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے اندر اینڈ میں جو قصیدہ لکھا مصطفیٰ کریم خواب کے اندر آئے اور کیا کہ قصیدہ سنا. امام بصیری فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کو قصیدہ سنایا. آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. فرماتے ہیں فماسہ علیہ بیادہ مبارکہ. فرماتے میرے آقا نے وہ قصیدہ سنیا. قصیدہ سن کے میرے آقا خوش ہوئے. میرے آقا نے اینڈ اپنی چادر میں تحفے کے اندر عطا کر دیتی. بردہ چادر رو کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک قصیدہ سن کے میرے آقا نے تحفے کے اندر اینڈ چادر عطا فرما دیتی. فرمایا چادر تیری. امام بصیری فرماتے ہیں صبح میں جب اٹھیا نا تو میں دیکھا چادر میرے سرانے پہ امام بصیری فرماتے ہیں وہ چادر میرے سرانے. فرماتے ہیں 12 سال گزر گئے میں اپنے گھر کے اندر فارغہ مرض سے 12 سال میں اپنے گھر کے اندر رات میں جو مصطفیٰ کریم کی شان کے اندر قصیدہ لکھا میرے مصطفیٰ کریم نے. فرماتے ہیں فماسہ علیہ بیادہ مبارکہ. فرمایا میرے آقا نے قصیدہ سن کے اینڈ اپنا دست شفا اور ید اللہ والا ہاتھ اپنا سونا دست شفا اینڈ میرے جسم سے پھیریا. فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ رہی کہ ہاتھ پہلے پھیرتا گیا یا اللہ تعالیٰ کی شفا پہلے نازل ہو گئی ہے. امام بصیری فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ آئی کہ شفاواں پہلے نازل ہویا یا مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پہلے پھریا. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا مبارک ہاتھ اینڈ میرے جسم اقدس مطہر منور تے اینڈ جو میرے جسم تے پھیریا نا. فرماتے ہیں وہ شفاواں والا ہاتھ اینڈ میرے جسم تے پھریا. فرماتے ہیں جسم تے پھردا گیا شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا گیا. فرمایا رات کو میں جب صبح پھر اٹھیا نا فرمایا میرا جسم سلامت سی تے چادر میرے سرانے پہ ہی سی. اس تو اگلی جڑی مزے دی گل ہے نا وہ سنن والی. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں صبح جب اٹھیا نا فجر ٹائم میں بالکل تندرست انج میں مرض ہے ہی کوئی سی. حضرت امام بصیری کہتے ہیں میں ہوں جامع مسجد کے اندر جا کے فجر کی نماز ادا کرا. فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھی نا فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا تو گاڑی میرے دل کے اندر خیال آیا شاعر جڑا ہوتا ہے نا جو شعر لکھتا ہے نا اور دل کے اندر ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ یار یہ میں شعر کسی کو سناواں تے میں دساں میں اے لکھیا ہے. جیڑا بھی جس چیز کے اندر مہارت رکھتا ہے نا اور کوئی چیز اگر تخلیق کرتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں دساں. امام بصیری فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں سرکار کی سنا خانی کی تھی. سرکار نے اتنا کرم کیتا اتنی جناب مصطفیٰ کریم نے میرے تے شفقت کی تھی اتنی کرم نوازی کی تھی. فرماتے ہیں میں سوچا کہ یار جب کوئی پوچھے تو میں دساں کہ مصطفیٰ کریم کے اندر میں کہ شان کے اندر یہ لکھیا. امام بصیری فرماتے ہیں 12 سال کے بعد میں کس پہچاننا سی. میں فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا لگانا تو ایک بڑے نورانی چہرے والے بڑے بزرگ جناب بڑی بڑی شخصیت اینڈ نورانی چہرے والے بزرگ فرماتے ہیں امام بصیری روک کے صحیح سانتے قصیدہ سنا جا. حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں وہ قصیدہ
اجے تک تے کسے سامنے نو سنائے نہیں، کسے نو سنائے نہیں، اجے تے رات خواب کے اندر ساریاں گلاں نے، راتی میں لکھیا تے خواب کے اندر مصطفیٰ کریم نو سنایا۔ یہ جناب انہاں نو قصیدے دا کیویں پتہ چلیا، انہاں نو قصیدہ کیویں؟ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت امام بصری جدوں فجر دی نماز پڑھن آئے نا، تے فجر دی نماز پڑھ کے جان لگے نا، تے ایک بزرگ سان بڑے نورانی شخصیت والے فرماندے امام بصری نے انہاں کولوں سنیا لگے سان، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي امام بصری فرماتے ہیں میں بڑی نورانی شخصیت نے دیکھا کہ ایک قصیدہ پڑھ دے پہ فرماتے ہیں میں تیرا تے کسی نے سنایا نہیں، کسی نے دسیا نہیں، ایک قصیدہ کی نے گنگنا رہے ہیں۔ حضرت امام بصری فرماتے ہیں میں کول چلا گیا اور پہلی جڑی گل سنائی او دے اندر ہے امام بصری نو آواز دتی تے کہنے لگے جڑا رات نو قصیدہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے سانوں بھی تو قصیدہ سناؤ نا۔ حضرت امام بصری کہندے میں تے کسے دسے ہی کوئی نہیں، اجے تو قصیدہ میں ظاہر نہیں کیتا، کسے نو سنائی کوئی نہیں، رات صرف سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے۔ فرمایا کہ جدوں تواڈی سرکار علیہ السلام تواڈی خوابگاہ دے اندر تشریف لے کے آئے فرمانے جدوں کوئی بڑا وزیر آنا ہوئے نا اس علاقے دے جتنے چھوٹے چھوٹے ہوندے نا صدر اے کوئی وزیر اعظم آنا جتنے ایم این اے ہون ایم پی ہون سارے اکٹھے ہو جاندے، سارے اکٹھے ہو کے استقبال واسطے آ جاندے۔ فرمانے جدوں مصطفیٰ کریم کرم نوازی کرن واسطے تواڈے در تے آئے سن، جدوں تواڈی خوابگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم آئے سن فرمایا جتنے بھی اس علاقے دے اولیاء سن سارے دروازے دے باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے سن، سارے کہہ رہے سن یا رسول اللہ جنہیں بصری تے کرم کیتا ہے سارے تے بھی کرم کر دے۔ مصطفیٰ کریم تانوں نوازے سن، تواڈے در تے گوسے جلی بھی کھڑے سن، تواڈے در تے داتا علی اجمیری کھڑے سن، تواڈے در تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے سن۔ فرمایا بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء تواڈے در تے باہر کھڑے سن اور کہہ رہے سن یا رسول اللہ جنہیں بصری نو نواز دیو یا رسول اللہ کرم نوازی سارے تے بھی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جدوں سرکار تانوں نواز دے سن نا تے بڑے بڑے اولیاء تواڈے باہر دروازے تے کھڑے سن اور مصطفیٰ کریم کہہ رہے سن یا رسول اللہ ساڈے تے بھی کرم نوازی ہو جائے، ساڈے تے بھی کرم نوازی ہو جائے۔ فرمایا جدوں کسی مصطفیٰ کریم نو قصیدہ سنا رہے سن سارے اولیاء سارے صوفیاء قصیدہ سن رہے سن اور فرمایا مصطفیٰ کریم کتنا جھوم رہے سن، کتنا جھوم رہے سن۔ فرمایا ہلکے کے آواز لینا تے پھول این جناب اپنے درختہ تو این بڑے جھومدے نہیں اور میں مصطفیٰ کریم تواڈا ایک قصیدہ سن کے این جھوم رہے سن۔ مانے جتنے اولیاء صوفیاء سن مصطفیٰ کریم نے کرم نوازی کرن آئے فرمایا انہاں سارے دے اندر میں بھی حاضر سا، بڑے کرم نوازی ہوندیا میں خود دیکھ کے آئے۔ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ کریم اپنی اسنا خانی تے خوش ہوندے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ سرکار دی اسنا خانی کرے تو مصطفیٰ کریم اپنی اسنا خانی تے خوش ہویا کر دے ہیں۔ آج تو اسنا خان میں کبھی اندر آ کے نہ خانی کر دینا، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اسنا خانہ نے اپنا اولیاء سنت مصطفیٰ اپنانا چاہیے، انہوں نے چاہیے یہ بھی کہ راتی اگر محفل تے کمال حاصل ہوئے تو صبح فجر دی نماز اندر کمال حاصل ہو چاہیے۔ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے، ایک فرض اعمال نہ کرنے یا نہیں کرنے، لیکن سانو تے یہ ویکھنا چاہیے سرکار دا ثنا خان ہے، سانو بھی تنقید دا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سرکار اسلام اپنی ثنا خانی تے خوش ہوندے نے، مصطفیٰ کریم خوش ہویا کرتے سن۔ ساڈے محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر تلاوت تو بعد حمد ہوندی، حمد تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نعت رسول مقبول مصطفیٰ کریم کی رضا دا ذریعہ ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کے اندر رب تعالیٰ دی رضا بھی شامل ہے، مصطفیٰ دی رضا بھی شامل ہے۔ اس تو بعد پھر ساڈی محفل کے اندر اگلا کام کی ہوتا ہے نعت خوانی تو بعد خطاب ہوتا ہے۔ ایک عالم صاحب تشریف لاندے نے
وہ خطاب کرتے ہیں سرکار دی اصلاح خانی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام دی سیرت آپ دے اختیارات آپ دے معجزات دے گفتگو کرتے ہیں کیا مصطفیٰ کریم اس گل سے خوش ہوندے نے کیا اے بھی رب تعالیٰ دی رحمت دا نزول اور برکت دا نزول دا ذریعہ ہے یا نہیں سنو حدیث پاک اور یہ حدیث پاک کی انگلش کے اندر حدیث پاک ہے عربی متن دا ٹائم نہیں میں فقط حدیث پاک کو سنا دینا نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے نا پھر صحابہ کرام بیٹھ کے پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں پہلے انبیاء کا ذکر کر کے یار حضرت ابراہیم کی کتنی شان ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو کتنی شان عطا فرمائی کہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی تھی انہوں نے صفی اللہ بنایا اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی کہ انہوں نے نجی اللہ بنایا حضرت اسماعیل کو کتنی شان عطا فرمائی انہوں نے ذبیح اللہ بنایا پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے آقا نے آگے شاہ فرمایا قد سمیعت کلامکم وعجبکم فرمایا میں تہاڈا کلام سن لیا تہاڈی گفتگو سن لئی بڑا تعجب ہویا میں اور بڑا سماعت کر رہا تہاڈے اس کلام نو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ و هو کذالک فرمایا کہ اس کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اس کوئی شک نہیں ونوح و موسیٰ نجی اللہ و هو کذالک اس اندر کوئی شک نہیں موسیٰ نجی اللہ نے اسی طرح و عیسیٰ و روح و کلماتہ فرمایا کہ اندر کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں کلمات اللہ بھی نہیں اس اندر کوئی شک نہیں کہ آدم اصفاہ اللہ و هو کذالک فرمایا کہ اندر کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ نے میں تہاڈا کلام سارا سنیا پہلے نبیوں دی شانہ بیان کر رہے ہو میں تہاڈا سارا کلام سن لیا سارا کلام سن لیا فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ابرا فخر فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی شک نہیں بڑی شان ہے موسیٰ نجی اللہ نے کوئی شک نہیں انہاں دی بڑی شان ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی شک نہیں انہاں دی بڑی شان ہے آدم صفی اللہ نے بڑی شاناں والا نے فرمایا آؤ سن لو اللہ وانا حبیب اللہ فرمایا میں نے بھی تے کروں گا اللہ دا یار بن گیا مصطفیٰ کریم اپنی شان دے اندر آپ تقریر فرما رہے ہیں مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی مصطفیٰ کریم آپ اپنی شان کے اندر تقریر فرما رہے ہیں فرمایا ولا انا حبیب اللہ ولا فخر فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں پر اس گانوں بطور فخر بیان نہیں کر رہا وانا حامل رماء الحمد فرمایا قیامت والے ٹاڑے رماء الحمد او جھنڈا حمد والا میرے ہاتھ کے اندر ہونا ہے فرمایا کہ تھلے سارے نبیاں بھی ہونا ہے سارے امتیاں بھی ہونا ہے فرمایا او عظمت والا جھنڈا میں محمد کے ہاتھ کے اندر ہونا سنو میلاد مصطفیٰ میرے آقا خود بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں انا اول شافی میں سنو سب تو پہلے قیامت والے دہاڑے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا جب سارے نبی کہیں گے نا اذهبوا الى غیری اس وقت میں کہوں گا آنا رہا آج میں اسی کام واسطے آیا تو میں سب تو پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اتنے لوگ کی اعتراض کر سکتے سان میرے آقا نے اعتراض مقابلہ فرمایا انا اول مشفع میں شافع بھی ہونا ہے نا شفاعت کرنے والا ہونا ہے تو اے شک نہ کرو کہ اس کا میری شفاعت بھی قبول ہو گئی یا نہ ہوئے فرمایا انا اول مشفع اور میں ہی آج جی سب تو پہلے شفاعت قبول کی جانی اللہ اکبر اور آگے فرمایا سب تو پہلے میں ہی ہوں گا جڑا جنت کے دروازے اندر دستک دے گا فرمایا میں ہی آج جی واسطے جنت کا دروازہ کھولیا جائے گا اور آگے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرٍ فرمایا سن لو میرے نال فقراء مؤمنین ہوں گے اور آخری حدیث الفاظ مصطفیٰ کریم اپنی شان اپنا میلاد اپنی شان مسجد کے اندر تقریر کو مصطفیٰ کر رہے ہیں اپنی شان بیان کر رہے ہیں یعنی تقریر کرنا بھی کسی عالم دین کو بلا کے تقریر کرنا بھی اور تقریر سنانا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور سنت مصطفیٰ برکتہ دا نزول دا سبب ہے یا نہیں یعنی پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کے اندر تقریر کرنا بھی ایک برکتہ نہیں اور اگے جڑے حدیث الفاظ نے وہ سب سے زیادہ میٹھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر فرمایا سن لو حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں فرمایا حضرت آدم کو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین فرمایا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اولین میں آخرین میں فرمایا سب تو زیادہ شانہ والا آپ نے رات نظیر
کریم خود تقریر کر کے اپنا میلاد خود مسجد کے اندر بیان فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کریم یعنی اس تو پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کے اندر شفا بھی ہے، میلاد مصطفیٰ کے اندر رحمت بھی ہے، میلاد مصطفیٰ کے اندر نیکیاں بھی ہیں، میلاد مصطفیٰ کے اندر برکتاں بھی ہیں، میلاد مصطفیٰ عبادت بھی ہے، میلاد مصطفیٰ گناہاں دا کفارہ بھی ہے، میلاد مصطفیٰ رب تعالیٰ دی رضا دا ذریعہ بھی ہے، میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ دی رضا دا ذریعہ بھی ہے، میلاد مصطفیٰ خود سنت مصطفیٰ بھی ہے. یہی کام ساڑی تقریر کے پیچھے ہوتا ہے کہ ختم دعا سلام تے لنگر ایک انشاءاللہ دساں گا ان اندر کیاں برکتاں نے اگلے جماعت کو مبارک. یعنی شروع تو لے کے آخر تک ساڈا میلاد مصطفیٰ برکتاں ہی برکتاں دا نزول ہے. اور جڑی خرافات اس کو ہٹ کے ہوندیاں نے سن لو اہل سنت دا انہاں خرافات نال کوئی تعلق نہیں. جڑیاں 8-10 چیزاں میں بیان کیتیاں نے یہ ہی میلاد مصطفیٰ ہے. اور جڑے اس طریقے سے کر رہے ہیں وہ عقیدہ اہل سنت تے اور انداز اہل سنت تے ہی عمل کر رہے ہیں. جڑے اس تو ہٹ کے نہیں وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. اہل سنت کا انہاں بالکل کوئی تعلق نہیں. ڈھول ڈمال ناچ اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے خرافات انہاں اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. 10 چیزیں جڑیاں بیان کیتیاں یہی میلاد مصطفیٰ ہے، یہی برکتاں دا نزول ہے. دعا ہے اللہ رب دی بارگاہ دے اندر جڑے میلاد مصطفیٰ سجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب دا سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.